السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو نیلم کے مرکز کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپی بابا وہ زنگ آلودہ بھاری دروازے کے ساتھ لگی بلک بلک کر یہی نام دہرائے جا رہی تھی۔ ایک پورا دن اور رات گزر جانے کے بعد اگلے دن کی شام بھی ہونے کو تھی۔ سورج کا آخری سرا بھی ڈوبنے کو تھا جب اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے دروازے سے پیچھے ہٹی تھی۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت وہی تھی جس کے دیدار پر اس کی دھڑکن کی رفتار پہلی بار تیز ہوئی تھی۔ وہ اندر آنے کے بعد دروازے کو تالا لگانے لگا تھا جب نیلم نے اس کی کمر پر مکوں کی برسات کر دی۔ ہمیں جانے دو بدتمیز انسان، کھولو اسے، ہمیں جانا ہے، نہیں تو۔ وہ چیختی ہوئی نازک ہاتھوں کو بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے پتھر یا کسی بہت سخت سطح پر مار رہی ہو۔ ہاتھوں میں ٹیس مارتا درد جاگنے لگا۔ نہیں تو کیا؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ میں جکڑے بولا۔ دروازے پر تالا ڈال چکا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شاپر کے اندر ڈسپوزیبل ڈبہ تھا۔ ہمیں جانے دیں۔ جب کچھ نہ سمجھ آئی تو وہ ایک بار پھر منت کرنے پر اتر آئی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس سے آپ محبت کرتی تھیں وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کا تو اتنا خیال ہے، دیکھیں کھانا لایا ہوں آپ کے لیے، ایک دن سے بھوکی ہے۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ البتہ بے بسی کے مارے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں سے جکڑے اسے دیوار والی طرف لے آیا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، پھر آرام و تسلی سے بات کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسے بٹھا کر میجراس نے شاپر میں سے ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھا، ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھ دی۔ نہیں کھانا، ہمیں بس جانا ہے یہاں سے۔ تمہاری کیا دشمنی ہمارے ساتھ؟ کیوں بھیس بدل کر ہم سے ٹکراتے ہو؟ کیوں لائے ہو ہمیں یہاں؟ وہی تکرار وہ ایک بار پھر شروع کر چکی تھی، مگر اس بار وہ چلانے کے بجائے عاجزی اور بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک عام سا اسمگلر اور مرڈرر ہوں۔ یہ بھیس بدلنے والے الزام کیوں لگا رہی ہو مجھ پر؟ وہ کمال معصومیت سے کہہ رہا تھا، ایزی سا ہو کر فرش پر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس سے سکون والی جگہ کوئی نہ ہو۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا رونے لگی، گھٹنوں میں سر دیے وہ مسلسل آواز سے رو رہی تھی۔ تم یہ ڈرامہ بعد میں کر لینا، ابھی چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس کے بعد میری بات سنو۔ اس کا لہجہ سخت تھا، ٹون وہی تھی۔ نیلم پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پورا دوپٹہ اس نے پھیلا کر لے رکھا تھا کہ جسم کے نشیب و فراز تک کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ ایز یو وش، نہ کھاؤ، ویسے بھی تمہارا مرنا میرے حق میں بہت بہتر ہے۔ کھڑے ہوتے وہ کس قدر صفاقی سے بولا تھا۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو، پولیس تمہیں چھوڑے گی نہیں، آہل بھائی سب کو جیل میں ڈالیں گے۔ وہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتی چلائی تھی۔ اس کی بات پر مقابل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ رینگ گئی۔ پھر نیلم نے اس کا کہکا گونجتے سنا تھا، اچھا اس لیے تو تمہارے آہل بھائی کا زندہ ہونا ضروری ہے نا؟ ہائے، بائی دا وے، جس سے نکاح ہونے والا ہو اسے بھائی نہیں کہتے۔ نیلم کو اس کی پہلی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ کیا کیا تم نے آہل کے ساتھ؟ بولو۔ وہ بھڑک کر اٹھی تھی۔ وہی جو میں کچھ دنوں میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا کیا ہے تم نے آہل بھائی کے ساتھ؟ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، وہ چیخے جا رہی تھی، مگر اس نے ایک نظر نیلم پر ڈالی اور واپسی کو قدم اٹھائے۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، اسے ہونٹ بیچے دروازے کا لاک کھولتے دیکھ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے بولی، کھانا کھا لینا۔ وہ بے دردی سے اسے دور دھکیل چکا تھا، پھر تیزی سے نکل گیا۔ تالا پڑنے کی آواز پر نیلم گرتی پڑتی پھر دروازے پر آئی اور زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، کھولو، ہمیں آزاد کر دو، کھولو۔ ایگل، تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو، ہرب نے ایگل کو سگریٹ سلگاتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ یونیورسٹی کا بچہ لوگوں کو ہینڈل کرنا بڑا کام ہے، بس اسی میں بزی ہے ہم۔ وہ اسے طنز کا نوٹس لیے بنا بولا، کون سی یونیورسٹی جاتے ہو تم جو اتنا وقت لگ جاتا ہے؟ سابقہ لہجے میں ہی پوچھا گیا تھا۔ تمہارے چھوڑے گئے منجر اطلاع نہیں دیتے تمہیں؟ گہرا کش لیتے اس نے دھواں ہرب کے منہ پر چھوڑ دیا۔ ہرب کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ چکا تھا۔ ہا ہا ہا، تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں پڑ رہا ہے؟ ایگل عجیب انداز میں ہنستا سیدھا ہو کر آگے کو جھکتا، گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکا گیا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں جھاڑ کر پھر سے کش لیا اور سامنے بیٹھے ہرب کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کیا کرتا ہے؟ آج تم کھل کر بتا دے ہم کو۔ اس کی بے تاثر نگاہوں میں پھل بھر کو چیلنج ابھرا تھا۔ تم جو بھی کرتے ہو جلد مجھے پتہ لگ جائے گا، اور اس دن تمہارا پتہ صاف کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بڑا تیس مار خان ہے تو؟
ہر بھڑک اٹھا تھا۔ اسے پہلے دن سے ایگل کی قابلیت سے چڑ تھی، جو سیکنڈ بدلتے کام مکمل کر لیتا۔ آنے والا ہر کسٹمر بھی اسے ہی طلب کرتا، ہر ڈیل اس کے ساتھ ہوتی، یہاں تک کہ ایم ایس بھی ہر ڈیلیوری بآسانی اس کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتا۔ بڑی آگ لگ رہی تم کو، پشاور والا پارٹی بھی تمہارے بجائے سر نے ہمارے حوالے کر دیا۔ ایگل کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ ہرپ کا کنٹرول کھونے لگا تھا، چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہو جا رہا تھا۔ اس کا مذاق اڑاتا انداز ہرپ کو آگ ہی لگا چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سیدھا ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر پوری قوت سے ایگل کی ناک پر مارا۔ خون کی باریک سی لکیر ناک سے بہہ نکلی۔ ایگل کا چہرہ بھی مڑ چکا تھا۔ گیلے پن کا احساس کرتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اندازہ لگایا تھا۔ خون کو انگلی پر دیکھ کر ایگل کی آنکھیں بھی خون رنگ ہو چکی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ہاتھ گھما کر پنچ ہرپ کے دائیں گال پر رسید کیا۔ اتنے بھاری ہاتھ پر وہ چند قدم لڑکھڑاتا پیچھے ہوا تھا، پھر اچانک وہ بھی اپنی ذلالت کا بدلہ لینے کو ایگل پر ٹوٹ پڑا۔ ایگل نے بھی اپنے دفاع میں بھرپور ہاتھ پیر چلائے، اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ زمین پر چت لٹائے وہ اسے اندھا دھن مار رہا تھا، پھر ایک اور مکہ بھرپور نفرت سے مارتے وہ اپنی کوہنی سے ناک سے بہتا خون صاف کرتا، نفرت سے اسے دیکھتا کھڑا ہوا اور جھٹکے سے دروازہ کھولتا لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا نکل گیا۔ اسے دو تین گالیاں اس کے پیچھے جاؤ مار مار کر ہڈیاں توڑ دو۔ ہر بمشکل تمام اپنی بات مکمل کر پایا تھا۔ جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، وہ کراتے ہوئے بہت تکلیف سے اٹھا تھا۔ تم نے اب کھلا دشمنی مول لی ہے ایگل، اب اتنی آسانی سے میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ وہ تیزی سے نکل تو آیا تھا، مگر جلدی میں چادر نہیں لایا تھا، جس کی مدد سے وہ اکثر اپنے پیچھے چھوڑے گئے منظروں سے بچ نکلتا تھا۔ کچھ ناک سے خون بھی بہت بہنے لگا تھا۔ ہرپ نے اس کی ناک پر نشانے لیے تھے، تبھی اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ہرپ بھی مکمل ٹرینڈ بندہ ہے۔ وہ اس پسماندہ سے علاقے میں آ چکا تھا جہاں اس نے نیلم کو قید کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی پینٹ کی اندرونی پاکٹ میں چابی تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جب تسلی ہو گئی تو کچرے سے ابھری اس تنگ سی گلی سے دیوار کے ساتھ لگتا گزرنے لگا۔ اس کا ہر انداز چوکس تھا۔ دروازے کے پاس پہنچنے پر وہ دروازے کی جانب پش کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر بازو پیچھے کی جانب لے جاتے اندازے سے تالا کھولنے لگا۔ نظریں گلی کے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تالا کھلنے پر وہ تیزی سے مڑنے لگا تھا جب کسی نے اوپر سے دھپ کر کے چھلانگ لگاتے اس کو پیچھے کی طرف سے دبوچ لیا۔ ایگل نے اس کے حصار سے نکلتے ہی اسے بازو سے دبوچ کر کچرے میں پٹیک دیا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اسے لگا دروازہ کسی نے کھولا ہے، پھر باہر چھلانگ مارنے اور اسی طرح کے جھگڑے کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھسک گئی۔ ہلکے سے جھانک کر دیکھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سیاہ وردیوں میں ملبوس آدمی آپس میں گتم گتھا ہوئے پڑے تھے، پھر اس کی نظر کتھائی رنگ کے کرتے میں ملبوس ایگل پر پڑی۔ قاتل ہو تم ہزاروں لوگوں کی اور آگے سے اکڑ رہی ہو؟ نیلم کو اس کی آواز اپنے کان میں سور پھونکتی محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے نکلی۔ دیوار کی اوٹ میں ہوئی 3-4 فٹ کے فاصلے پر گلی کا دوسرا سرا تھا۔ ایگل ایک آدمی کو مار مار کر ادموا کر چکا تھا، باقی دو اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب ایگل کی نظر اس پر پڑی، نیلم! وہ دھاڑا۔ آدمی کا گریبان چھوڑ کر وہ اس کی جانب بھاگنے لگا تھا جب ایک اور آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایگل نے بازو موڑ کر کوہنی اس کی ناک پر پوری قوت سے ماری تھی۔ نیلم منہ پر ہاتھ رکھتی، روتی کپکپاتی ٹانگوں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دائیں گلی مڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایگل ابھی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ اس نے دیکھا وہاں سیاہ رنگ کی ٹویوٹا ہائلکس کھڑی تھی، جس کے پیچھے گارڈز کے لیے 2 کرسیاں لگی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی جانب بڑھ گئی۔ ایگل ان گارڈز سے نبٹ کر بھاگا۔ اب گلی مڑنے پر وہ ششوپینج میں مبتلا تھا، دائیں کے بائیں جانب۔ بالآخر وہ بائیں جانب مڑ گیا۔ ایگل کو بھاگتا دیکھ وہ سب بھی بھاگ نکلے، اپنے نیم جان ساتھی کو وہیں چھوڑ دیا اور خود دونوں تیزی سے نکل گئے۔ چھوٹی چھوٹی 2 کرسیاں اس کا وجود چھپانے میں ناکام محسوس ہو رہی تھیں۔ ایگل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اب یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے گاڑی کو اسٹارٹ ہوتا محسوس کیا اور پھر وہ تیزی رفتار سے گندی تنگ گلیاں عبور کرتی نئی سڑک پر نکل آئی۔ سر، ایگل کو بہت پیٹا ہم نے۔ وہاں ایک لڑکی بھی تھی، شاید اس نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ ہمارے جھگڑے میں وہ لڑکی بھی بھاگ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا سیاہ وردی میں ملبوس آدمی نے ہرپ کو اطلاع دی۔
उफ, तुम लोगों को इस लड़की को पकड़ना चाहिए था, झंझलाते हुए बोला। अच्छा, तुम लोग MS प्लाज़ा जाओ, सर महनाज अभी निकलने को होंगे, फ़ौरन पहुँचो और बताओ उन्हें कि तुम लोगों ने ईगल के कब्ज़े में किसी लड़की को देखा है। इसने हुक्म दिया। ओके सर, वो ताबेदारी से बोला। दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। या अल्लाह हमारी मदद कर, अभी गाड़ी कहाँ जा रही है? वो बेबसी से अपने रब से फरियाद करना थी। परेशानी और आने वाली वक्त का खौफ इसके चेहरे पर साफ आया था। वो बाएं गली में तलाश करने के बाद बदहवासी के आलम में दाएं गली की तरफ मुड़ा था जब इसे टोयोटा हाइलक्स धूल उड़ाती दूर जाती दिखी। इसे पहचानने में एक पल न लगा था कि वो गाड़ी किसकी है और अब कहाँ जा रही है। नीलम कहाँ गई? इस सोच के आते ही वो फिर से वापसी उस गली में आ गया जहाँ एक आदमी अब भी नीम मुर्दा हालत में पड़ा था। ईगल ने एक कमरे के इस मकान का बोसीदा दरवाज़ा खोला, अंदर झाँका, वहाँ कोई भी नहीं था। वो इस तेज़ी से पलटने लगा था जब इसकी आंखों की स्याह पुतलियों में किसी चीज़ की चमक पड़ी। वो लपक कर इसकी जानिब बढ़ा। स्याह फर्श पर पड़े इस अजीब डिज़ाइन के हार को देखकर ईगल के माथे पर उलझन भरी लकीरें नमूदार हुईं। इसमें लगे गहरे सब्ज़ रंग के पत्थर बहुत चमकीले थे। अब के इस सिक्के की तरह का डिज़ाइन कुछ मशकूक था। फिलहाल इसने हार उठाकर तीनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर तरतीब देते इसको छोटा करते अपनी जीन्स के अंदरूनी पॉकेट में डाल लिया, फिर बाहर निकल गया। वो लड़की कहाँ है? वो ज़ख्मी शख्स का गिरबान पकड़कर खड़ा करते गज़बनाक लहजे में पूछ रहा था, मगर मुकाबिल में इतनी सी भी जान न थी कि अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता। एक जानिब को ही लड़का हुआ था। ईगल ने झटके से इसे छोड़ते ज़मीन पर पटक दिया और ख़ुद वहाँ से चल दिया। 15 मिनट का रास्ता तय कर लेने के बाद वो एक टैक्सी रोक चुका था। इस टैक्सी का रुख MS प्लाज़ा की जानिब था। हबीब, मैं सोच रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते ही चागी वाले कैंप की डील अफ़गान लड़के से कंफर्म कर देते हैं। अफ़गानी हो या ईरानी, हमारा मतलब पैसे से है और काफ़ी हद तक मुमकिन है कि इसका सारा इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आ जाए। इस मुल्क की तबाही का 1% चांस भी मैं गंवाना नहीं चाहता। वो और हबीब मीटिंग में करने वाली गुफ्तगू को पहले ही फाइनलाइज कर रहे थे। चलते चलते बात करना MS की मखसूस आदतों में से एक थी। गार्ड्स इनके दाएं बाएं चल रहे थे। बड़े से पार्किंग एरिया में आकर महनाज और हबीब खड़े हो गए। गार्ड्स इनके हमरा जाने को पहले ही तैयार थे। इसकी प्राडो पर आकर बिल्कुल सामने रुकी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, पार्किंग एरिया में आने वाली टोयोटा हाइलक्स की पिछली सीट पर से झलकते पिस्ता रंग के आंचल पर इसकी नज़र पड़ी। महनाज, हबीब ने इससे मुखातिब किया। श्श। इसने हाथ उठाकर इसे चुप रहने को कहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ने लगा। बाहर निकलो। गाड़ी के पास पहुंचकर वो बुलंद आवाज़ में बोला। गार्ड्स पहले ही निकल कर खड़े हो चुके थे। नीलम की महनाज की जानिब पुश्ती। वो आंखें मीच कर बैठी, चारकुल पढ़ने में मसरूफ़ थी। या अल्लाह, प्लीज़ प्लीज़ बचा ले हमें। इसकी बड़बड़ाहट कुछ मद्दम थी। ए लड़की, तुमसे कह रहा हूँ, बाहर निकलो। अब की बार इसकी दहाड़ पर वो उछल कर सीधी हुई थी, चेहरा दोनों हाथों से ढाँप रखा था। अल्लाह जी, बस किसी तरह हमें गुम कर दें यहाँ से, प्लीज़। वो दिल में यहाँ से गायब होने की दुआ करने लगी। हाथ हटाओ चेहरे से। वो बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। नागवारी से बोला। इसने दाएं जानिब रखे हाथ की उंगलियां मोड़ लीं। इसकी एक आंख नज़र आने लगी। लाइट ग्रीन कलर के लेंस देखकर महनाज अज़दाक की आंखों में छम से किसी का सरापा लहराया था। नीचे उतरो। किसी शेर जैसी धाड़ पर नीलम का चेहरा चिड़िया जैसा दिल उछल कर हलक में आ गया। फट से चेहरे से हाथ हटाते थे। घबराहट के आसार के अलावा ये चेहरा वही था। 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। महनाज की तलाश शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। नीचे आओ। इसकी आवाज़ जाने क्यों मद्धम हो गई और आंखें भी अजीब तासुर दे रही थीं। वो डरती डरती खड़ी हुई। घुटनों तक आधा घेरदार फ्रॉक इसके खड़े होने से फैल चुका था। आंचल संभालती वो बहुत मुश्किल से उतरी थी। हबीब भी MS के बराबर खड़ा हुआ। सामने कोई 18 साल की क़यामत ख़ैज़ हुस्न की मलका लड़की को देखकर इसकी राल टपकने लगी थी। हसीनाओं की जुल्फ़ें इसकी अव्वलीन कमज़ोरी थी। गली गली मुल्क हुस्न देखा था इसने, मगर ऐसा मुकम्मल और बेऐब हुस्न वो दावे से कह सकता था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस कदर हसीन चेहरा नहीं देखा था। हुस्न, मासूमियत, पाकीज़गी, अदा क्या ना था इस अप्सरा में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अपनी खबासत को वो ज़्यादा देर पोशीदा ना रख सका। तुम मीटिंग के लिए जाओ। हबीब महनाज संजीदगी से बोला। नीलम हबीब के कमेंट पर दांत जमा चुकी थी। इसके माथे के दरमियान में एक नीली सी नस उभरी, इसके गुस्से का पता दे रही थी। मीटिंग? मैं तो कहता हूँ इन्हें यहीं बुला लो। इस हूर का भी दीदार करा दो। सेकंड लगेगा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में। वो 2 कदम आगे बढ़ा।
بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان، بے غیرت، منہ نوچ دیں گے ہم تمہارا، وہ غیظ و غضب کے عالم میں چلائی تھی۔ ہا ہا ہا، لگتا ہے تعریف پسند نہیں آئی شہزادی کو۔ وہ بے غیرتی کی انتہا کرتے چند قدم اور آگے بڑھا۔ نیلم کی برداشت جواب دے گئی، وہ عادی تھی ایسے جملوں کے جواب دینے کی، بھلا اب کیسے ضبط کر لیتی۔ وہ شیرنی بنی اس کی جانب لپکی تھی، لمبے ناخن جو سرخ کیوٹیکس سے رنگے تھے ان کا بھرپور استعمال کرتے وہ حبیب کا چہرہ لہو لہان کر چکی تھی۔ اسے کہاں امید تھی اس دھان پان سی لڑکی سے اس بہادری کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور رد عمل ظاہر کرتا، سن کھڑا مہناز آگے بڑھا اور نیلم کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اندر کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ پلازا کے اندرونی دروازے سے اندر بھی نہیں آیا تھا کہ وہ چلائی، ہمارا ہاتھ چھوڑو نہیں تو حشر بگاڑ دیں گے تمہارا۔ اس کا ہر انداز جان لیوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سنجیدگی طاری رکھے وہ اندر کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ نیلم اسے پہچان چکی تھی۔ چاند رات کا ٹکراؤ تیزی سے یاد آیا۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیر کر کسی چیز کی موجودگی کا یقین کرنا چاہا۔ اسے بھول گیا کہ ابھی بھی اس کی کلائی کسی کی ہتھیلی میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہار غائب تھا، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ہر احساس جاتا رہا، محسوس نہ ہوا کہ کہاں ہے، مقابل کون ہے، اور وہ تیزی سے اسے لیے اندر چلے جا رہا تھا۔ بڑے سے کشادہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے نیلم کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کر دی۔ گیٹ پر کھڑے ملازم نے اشارہ پاتے ہی شیشے کی سلائیڈ آگے کرتے ڈرائنگ روم میں آنے اور جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ پہچان تو گئی ہوگی تم مجھے، اب جلدی سے بتاؤ، میری امانت واپس کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا ہے، اس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا چکا تھا۔ نیلم نے پل بھر کو نظر اٹھا کر اس وجیہہ شخصیت کے حامل سنجیدہ شخص کو دیکھا۔ نیلم اب کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی، کیا شاندار روم تھا، قیمتی صوفے اور آرائش کا ہر سامان موجود تھا، خوبصورت سا ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ غالباً ہم یہاں پہلی بار آئے ہیں، وہ ڈرائنگ روم پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد پراعتماد انداز میں بولی۔ صحیح کہا تم نے، مگر مجھ سے تم چاند رات کو مل چکی ہو، غالباً 2 روز قبل کی بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پراعتماد انداز میں کہہ رہا تھا۔ سوری مسٹر، نہ میں آپ کو پہچانتی ہوں، نہ میں چاند رات کو کسی کی ملاقات کا شرف بخشا تھا۔ وہ تنک کر بولی، اف، اتنا بڑا جھوٹ، یا اللہ معاف کرنا، بس اس مصیبت سے نکال دے ہمیں۔ دل کی کیفیت باہر سے الگ تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری کار ٹکرائی تھی میری کار سے، تم نے بحث بھی خوب کی تھی، میں نے پیسے تمہارے منہ پر مارے تھے، اب تو یاد آ گیا ہوگا۔ وہ چبا چبا کر بولا، جانے کیوں اس سے سختی برتنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ عجیب بد دماغ آدمی ہو تم، ریت کے ذرے جتنی بھی آشنائی کی رمق محسوس نہیں ہوئی ہمیں تم سے، اور تمہیں کہ ملاقاتیں یاد کروانے سے فرصت نہیں۔ ارے بھائی، نہیں ملے ہم آج سے پہلے تم سے، نہ ہی یہ شکل دیکھنے کا اتفاق آج سے پہلے کبھی ہوا ہے۔ اندر سے وہ جتنی مرضی خوفزدہ تھی، مگر اس وقت کمزور پڑنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ وہ دھڑلے سے مکر گئی تھی۔ شٹ اپ، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، نہ ہی دماغ غلط سائن دے سکتا ہے۔ اب شرافت سے بتاؤ، تم کس کے کہنے پر آئی ہو یہاں؟ کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتا، پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر سامنے کھڑے حسن و رعنائی کے بھرپور پیکر کو دیکھا تھا۔ آئی نہیں ہوں مسٹر، لے کر آئی گئی ہوں، وہ تپ کر بولی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ الجھا۔ تمہارے گارڈز کو گاڑی چلانے کی اتنی جلدی تھی کہ ہمیں اترنے ہی نہیں دیا، اور لے آئے اس جہنم نما جگہ پر، وہ کلس کر بولی۔ تم گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ وہ دبے دبے غصے میں گرایا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ نیلم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ باتوں میں الجھا رہی ہو؟ ہار دو میرا۔ یکدم وہ غصے سے پھنکارتا آگے بڑھا۔ کون سا ہار؟ پل بھر میں اعتماد کا طوطا ہوا میں بلند ہوا تھا، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہی جو اس رات تم نے زمین پر پڑا دیکھ کر اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا۔ طنز کرتے وہ اور آگے بڑھا۔ ہاں، ہم نے خوف کے باعث ایک گٹلی سی اس کی سرائی دار گردن میں ابری معدوم ہو گئی۔ جی، وہ غضبناک لہجے میں تصدیق کرتا بولا۔ ہمارے پاس نہیں ہے تمہارا ہار۔ گھبراہٹ کے باعث اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ تو تم ایسے نہیں بتاؤ گی؟ وہ اس کی جانب خطرناک تیور لیے بڑھا۔ جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو اس کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی جب وہ بجلی کی سرحد سے اس تک پہنچا اور بازو سے کھینچتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگا۔ ملازم نے فوراً شیشے کی سلائیڈ کھولتے راستہ دیا تھا، اسی طرح اسے گھسیٹتے وہ لفٹ تک لایا تھا۔ ہمیں چھوڑو، ہمارے پاس نہیں ہے تمہارا ہار، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں جانے دو، ہمارا یقین کرو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کیوں اٹھا کے لائیں گے وہ ہار؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ اس بارے میں۔ لفٹ کے اوپر تک پہنچنے میں جتنا وقت لگا وہ منتیں کرتی اسے یقین دلاتے روئے جا رہی تھی۔ پل پل رنگ بدلتی وہ لڑکی اسے حیران کرنے پر تلی تھی۔ پورے 11 سال بعد صنف نازک سے اس کا پالا پڑا تھا۔
تم بہرے ہو کیا؟ تمہیں ہماری بات سنائی نہیں دے رہی؟ جب وہ منت سماجت سے بھی نہ مانا تو وہ اس کی گرفت سے اپنے بازو آزاد کرواتی چلائی۔ لفٹ سے نکل کر وہ اسے لیے راہداری سے گزر رہا تھا۔ نیلم کو اب حالات کا اندازہ ہوا تھا۔ اسے سچ مچ خوف آنے لگا تھا۔ سنسان راہداری، اس نے تھوک نگلا، پھر کسی کی سوچ کے آتے کرخت تاثرات چہرے پر جمائے تیز تیز چلتے ایم ایس کو دیکھا اور پوری قوت سے اپنے لمبے ناخن اس کے ہاتھ کی پشت میں گاڑ کر پوری جان سے کھینچے تھے۔ جلد کچھ اکھڑ سی گئی تھی، لال لال رنگ کے قطرے سفید رنگت پر ابھرتے صاف نظر آنے لگے۔ جلن کے مارے ایم ایس کی جان فنا ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے ناخنوں میں زہر بھرا ہو۔ کافی سالوں بعد اسے کسی نے زخم دیا تھا، چوٹ لگائی تھی۔ درد کا اٹھنا فطری تھا، مگر برداشت کا استعمال اس کے معاملے میں وہ ضرورت سے زیادہ کر گیا تھا۔ راہداری کے ختم ہوتے ہی مڑنے پر جو پہلا کمرہ آیا، اس پر لکڑی کا مضبوط اور بھاری دروازہ لگا تھا، جسے ایک زوردار ٹھوکر سے کھولنے کے بعد اس نے نیلم کو طیش کے عالم میں پوری قوت سے فرش پر دھکا دیا۔ وہ سنبھلنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ ماتھے اور ہونٹوں کے کنارے پر زخم آئے تھے۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ کبھی کسی نے پھول کی پتی بھی نہ ماری تھی، اور اب جیسے وہ ٹھوکروں کی زد میں آ گئی ہو۔ اس نے ہتھیلی پر زور ڈالتے سر اٹھایا۔ جانتی نہیں ہو تم مجھے؟ تب ہی اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہی ہو، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند گھنٹے میری مہمان نوازی میں رہو گی تو سب اگل دو گی۔ ابھی تو صرف ہار کا بتانے پر راضی نہیں ہو، کچھ وقت گزرتے ہی اپنے تمام ساتھیوں کے نام پتے بھی بتا دو گی۔ وہ اس کو تیز نگاہوں سے گھورتا بلند آواز میں بولا، ہمیں یہاں کسی نے نہیں بھیجا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر ایسا ہی ہے تب بھی میں اپنے نقصان پورا کیے بنا تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتا دروازے کے پاس پڑے ایک دراز سے تالا چابی نکالتا باہر بڑھ گیا۔ نیلم اس کا ارادہ جان کر جب تک دروازے کے پاس پہنچی وہ لاک لگاتا نکل گیا تھا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے آپ کا ہار، آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں جانے دیں۔ وہ دروازہ پیٹتے پیٹتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وقت کی ستم ظرفی تو دیکھیے، نہ حسن سے پگھلے ہیں اور نہ ادھا دیکھے ہیں۔ دادو پلیز تھوڑا سا کھا لیں، آپ کو دوا بھی لینی ہے، سائیکا نم لہجے میں بولتی انہیں کھانے پر اکسا رہی تھی۔ کتنے حرام خور کمینے ہیں، یہ میری بچی کو اب تک تلاش نہیں کر پائے، ان کی اپنی اغوا ہوں تو پتہ چلے۔ دادو بددعائیں دیتی آنکھیں رگڑنے لگیں۔ محلے والے بھی عجیب باتیں بنا رہے ہیں۔ دادو کی فکریں دراز تھیں۔ محلے والوں کی فکر آپ رہنے دیں، ان کا تو کام ہے باتیں بنانا، بات سے افسانہ بنانا اور پھر اس کی تشہیر کرنا۔ ابرار صاحب جانے کب کمرے میں داخل ہوئے تھے، ماں کو تسلی دیتے بولے، اماں پولیس تلاش کر رہی ہے، آپ دعائیں کریں وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو، یقیناً سب اچھا ہوگا۔ ان کا حوصلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارا معاشرہ ایسی لڑکیوں کو جینے نہیں دیتا ابرار۔ نیلم واپس آ گئی تو پریشانیاں تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ آنے والے وقت کا حقیقت پسندی سے نقشہ کھینچتی کیا کہنا چاہ رہی تھی ابرار صاحب بخوبی سمجھ رہے تھے۔ ان کو معاشرہ اس لیے نہیں جینے دیتا کہ ان کے باپ بھائی اس گھٹیا معاشرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر میں ایک باشعور شخص ہوں اور ایک پر اعتماد باپ۔ میری بیٹی اگر کسی حادثے کا شکار بھی گئی تب بھی میں اس کی ڈھال بنا رہوں گا، ایک آنچ تک نہیں آنے دوں گا اپنی گڑیا پر۔ ان کا لہجہ مضبوط اور آنکھیں نم تھی۔ بابا وہ بہت بزدل ہے، وہ لال بیگ سے ڈرتی ہے، اندھیرے سے خوف زدہ ہوتی ہے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اس کا دل سما دیتی ہے۔ کہاں ہوگی وہ، کس حال میں ہوگی میری گڑیا؟ بابا میں مر جاؤں گی اگر میری گڑیا کو کچھ ہوا تو۔ بابا اسے واپس لے آئیں۔ بابا وہ بہت ڈرپوک ہے، میرا دل کہتا ہے وہ کسی مشکل میں ہے بابا۔ سائیکا ابرار صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی روتے گڑ گڑاتے بول رہی تھی، پھر ہار ماننے کے انداز میں ان کے گھٹنے پر سر رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ابرار صاحب نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں سمو لیا۔ ہماری گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا میرے بچے۔ ان کے لہجے کی تڑپ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دادو بھی بلک بلک کر رو دی تھیں۔ انہیں آج محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک لڑکی کتنے دلوں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ بکواس بند کرو نہیں تو۔ وہ نیلم کو چھوڑ کر پھر سے پارکنگ کی جانب آیا، جہاں اب ایگل اور ہرب دونوں شدید غصے میں دکھ رہے تھے۔ دونوں کو گارڈز نے قابو کر رکھا تھا، ورنہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایم ایس کی تیز آواز پر ایک دوسرے پر جملوں کی گولہ باری کرتے وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ چھوڑو انہیں، ایم ایس نے گارڈز کو حکم دیا۔ کیا میں اس جنگ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پھتریلا لہجہ تھا۔ سر یہ ہمارے کام میں ٹانگ اڑانا بند کرے۔ ایگل ہاتھ موڑتے اس کی پشت سے ناک رگڑتا بولا، تاکہ تمہارا یہ دوگلا چہرہ ہم سب سے چھپا رہ سکے۔ ہرب چلایا، بھونکنا بند کر۔ ایگل بے خوف و خطر دھاڑا تھا۔ ایم ایس پلازا کے در و دیوار تک ہل گئے۔ جانے سے اتنا غصہ کس بات پر آیا تھا؟
ایگل خاموش ہو جاؤ، ایم ایس دھیمی آواز میں مگر حکمیہ لہجے میں بولا۔ سر، جو لڑکی ابھی یہاں آئی تھی اسے ایگل نے قید کر رکھا تھا۔ حرب نے بم پھوڑا۔ مہناز ازداق نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا تھا جیسے ابھی اس کی جان لے لے گا۔ سر میری پوری بات سن۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ مہناز نے ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ اس کا منہ ایک جانب کو لڑک گیا، ہونٹ پھٹ چکا تھا، البتہ اپنی جگہ سے وہ 1 انچ بھی نہ ہلا تھا، چٹان کی طرح اکڑ کر کھڑا تھا۔ کیا لگتی ہے وہ لڑکی تمہاری؟ اس کو گریبان سے تھام کر اپنے مقابل کرتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے وہ سوال کر رہا تھا۔ شعلے نکل رہے تھے اس کی آنکھوں سے، جبکہ مقابل کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ میرے ہاتھ بندھے ہیں فی الحال مہناز ازداق، ورنہ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ کر کے دنیا کے لیے فرعون کے بعد ایک اور عبرت کی نشانی کا سامان کر دیتا۔ وہ دل میں نفرت سے اس سے مخاطب ہوا۔ یہ اڈے سے نکلا تھا، گارڈز کو میں نے اس کا پیچھا کرنے کو کہا، تبھی ایک خستہ حال سے کمرے کا تالا کھول رہا تھا، گارڈز نے حملہ کر دیا۔ اسی دوران لڑکی وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ گارڈز کی ہی گاڑی میں چھپ کر یہاں پہنچ گئی ہے۔ حرب نے بات مکمل کرتے ہی خشمگین نظروں سے ایگل کو گھورا۔ مہناز نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ سے پسٹل مانگا، پھر اسے لوڈ کرتے ہی ایگل کو ٹارگٹ پر رکھا۔ مجھے سچ سننا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ تم مجھے مارو گی ایم ایس؟ تمہیں تو میں ماروں گا، پل پل موت کا ذائقہ تمہاری رگوں میں اتاروں گا اور تم بے خبر رہو گے۔ اس کے ہونٹ ترچھے سے ہوئے تھے اپنی سوچ پر۔ سر، وہ لڑکی ہم کو اسٹوڈنٹ لوگ کا نشہ بیچتے دیکھ لیا تھا اور ہمیں دھمکی دے رہی تھی کہ وہ سب کو بتائے گی، میڈیا لوگ کو بتائے گی، تبھی ہم کو اس کو اغوا کر لیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتا تو وہ لڑکی کچھ بھی کر گزرتا۔ وہ صاف لہجے میں بغیر ہچکچاہٹ کے بولا۔ کہانی اچھی سنائی ہے تم نے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری کہانی اس لڑکی سے کتنی ملتی ہے۔ وہ گن کو نیچے کرتا اندر پلازا کی جانب چل پڑا۔ 15-20 گارڈز نے گول دائرے میں اسے گھیر لیا۔ سب کی رائفل لوڈز ہوئیں، بلٹ آزاد کرنے کو تیار تھیں۔ بس ایم ایس کا ایک اشارہ چاہیے تھا، بس ایک اشارہ۔ 15 منٹ بعد وہ پھر اسی دروازے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اب کی بار اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ اٹھو۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے نیلم کے بے ہوش وجود کو بیزاریت سے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ سر، یہ بے ہوش ہے، پانی ڈالیں۔ گارڈز نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے مہناز نے پکڑتے ساتھ اس کے دلکش چہرے پر پورے زور سے پھینک دیا۔ وہ کھانستے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے سامنے کے دھندلے منظر کو صاف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور پھر اپنے ساتھ گھسیٹتے نیچے لے آیا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد وہ پھر سے اسی جگہ پر تھی جہاں سے اسے کچھ دیر پہلے وہ لے کر گیا تھا، مگر اب وہاں منظر بدلا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی 2-3 گارڈز دائرے سے ہٹ گئے تھے۔ مہناز ازداق اس کی بے دردی سے نیلم کو بازو سے پکڑے اس کے مقابل لایا۔ نیلم کی آنکھوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے گارڈز کے گھیرے میں تنی بندوقوں کے درمیان بھی وہ نڈر بے خوف کھڑا تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں۔ جانے کیوں اسے یوں موت کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس کا دل تہس نہس نہیں ہو گیا تھا؟ اس کے دل پر چاقو چلنے لگے۔ کیوں یہ بے بسی تھی جس سے بھاگی تھی، اب اسی کے لیے موت سے لڑنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دل میں اس لمحے کو کوسا جب وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جانتی ہو اسے؟ ایم ایس دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ لمبا ہاتھ کر کے ریوالور اس نے ایگل کی کنپٹی پر رکھ دیا اور نظریں ساکھ کھڑی نیلم پر گاڑ دیں، جس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آنچل ایک شانے پر لٹکا تھا، زلفیں بکھری پڑی تھیں، پھپوٹے بھاری ہو رہے تھے، مٹھیاں بھیج رکھی تھیں، گداز گلابی ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی، ہم اس کو اغوا نہیں کیا، ایگل نے ہاتھ ہلاتے جھنجھلاتے انداز میں کہا۔ ایم ایس نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ جواباً وہ خاموش ہو گیا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، حقارت بھرے لہجے میں وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ طے ہوا کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، پہچاننے سے انکاری ہو گیا تھا وہ آج۔ نیلم کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے اس نے خشک ہونٹیں سرد آہ لیتے ہونٹ آزاد کیے۔ ہم اسے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں کسی نے اغوا کیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سے پاک تھا۔ تو تم کار میں کیوں بیٹھی؟ ایم ایس نے تیکھے لہجے میں سوال کرتے اب پسٹل کا رخ اس کی جانب کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلے تھے، مذاق مستی میں سنسان گلی میں مڑ گئے اور کار میں چھپ گئے، فقط انہیں پریشان کرنے کو۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ الٹا پریشانی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ وہ اس اعتماد سے جواب دے رہی تھی جیسے پاس کھڑے سخت گیر شخص کے ہاتھ میں پسٹل کے بجائے پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ تم لوگ بتاؤ، کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ ایم ایس نے گارڈ سے دریافت کیا۔ سر، اس وقت ہاتھاپائی میں ہم نے بس لڑکی کو مڑتے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک گارڈ سر جھکائے بولا۔ مگر سر، لڑکی کا لباس اسی رنگ کا تھا۔ دوسرے گارڈ نے مداخلت کی۔
حرب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا تھا۔ ایمس جھٹکے سے پلٹا اور پسٹل کی موزل نیلم کی گردن پر زور سے دبائی، جس کی کھال میں سوراخ کر دینا چاہتا ہو۔ نیلم کی گردن میں گٹھلی سے ابھری تھی، چہرہ کچھ اونچا ہو گیا۔ کیا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ سخت لہجہ مگر سرد تھا۔ ایگل نے دانت پر دانت جما رکھے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی آگے کی بات خوف کے مارے منہ میں ہی رہ گئی۔ الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہو چکے تھے۔ سر، یہ اتفاق ہوا ہے، کچھ نہیں، ہم سچ کہہ رہا ہے۔ ایگل نے خوشامدی انداز اپنایا۔ خیر، حقیقت کا پتہ تو جلد ہی لگ جائے گا۔ فی الحال تم آرڈر پہنچاؤ۔ حرب تو ڈرائنگ روم میں میرا ویٹ کرو، اور تم باربی ڈال۔ اچانک ہی اس کی ٹون بدلی تھی، ہونٹ مسکرائے تھے اور نظریں گہرائی میں اتر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ نیلم کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ تم میرے ساتھ چلو اپنے شاندار مہمان خانے میں۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی۔ سر کو ہلکے سے خم دینے کے ساتھ اس نے ریوالور سے سب کو دور ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ گول دائرہ ختم ہو چکا تھا۔ حرب اور ایگل نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا۔ ایگل نے ناک سے بہتے خون کو کوہنی سے صاف کیا اور نظروں ہی نظروں میں حرب کو انتقامی کارروائی کا چیلنج کیا تھا۔ حرب نے اپنی شرٹ کا کالر درست کیا اور اسے پیٹھ دکھاتا کلف لگاتے وجود کے ساتھ پلازا میں داخل ہونے لگا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ سچ بتا تو دیا تمہیں۔ نیلم کو اپنے بازو پر اس کی گرفت کسی ناک کی لپیٹ سے کم نہ محسوس ہوئی۔ ایک حساب، اور سب سے مہنگا حساب ابھی رہتا ہے ملکہ حسن، وہ گھمبیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نیلم کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ کون سا حساب؟ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ مڑ کر فقط ایک نظر ایگل کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے وہ نیکلس واپس کر دو اور دفع ہو جاؤ۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے پاس رکھنے کا۔ پل بھر میں اس کے لہجے میں گرراہٹ نمایاں ہوئی تھی، ایسے جیسے شیر شکار کی تلاش میں گرراتا ہے۔ نیلم کو اس کے پھتریلے تاثرات سے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ میرے پاس وہ نیکلس نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے۔ بہت ہی کوئی چلاک لڑکی ہو، ہیروں سے زیادہ حسن خود لیے گھوم رہی ہو۔ میری مانو ڈارلنگ، نیکلس کا بتا دو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک ہیرے کی رنگ تمہیں بھی گفٹ کر دوں۔ اس کو روتا دیکھ وہ ہلکے سے طنز سموئے لہجے میں بولا۔ نیلم وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ اسے زیادہ رونا ایگل کی بے حسی پر آ رہا تھا یا پھر ہار کے کھو جانے پر، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایمز نے ایک نظر اس کے ہچکولے لیتے نازک بدن کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑے لمبی سانس خارج کی۔ خود کو کمپوز کرتے وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نیلم نے سر اٹھائے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کتنی گہری چوٹ لگ گئی، حالانکہ ابھی میں تمہارے ساتھ بے حد درجہ نرمی سے پیش آ رہا ہوں۔ مہناز نے اس کی سراہی سرخی مائل ہونٹ کے پھٹے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتے کہا۔ آہ! وہ بھپر کر اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہوئی۔ پسٹل والا ہاتھ گھٹنے پر ٹکا کر وہ نیلم کی اس حرکت پر سر جھٹکتا مسکرایا تھا۔ انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچاتی مسکراہٹ یکلخت ہی غائب ہوئی تھی اور پھر وہی وحشیانہ پن اس کے اندر انگڑائی لے چکا تھا۔ کروڑوں کی ملکیت کے ہیرے تھے وہ، تمہاری جان بھی میرا نقصان پورا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی سرائی دار گردن کو اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس کے سبز کانچ میں سے نمکین پانی کی دھاریں بہنے لگیں۔ سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئیں، دل کی رفتار مدھم لگنے لگی۔ اپنے بچاؤ کو جب اس نے کچھ نہ سمجھائی دیا تو اپنے سرد پڑتے سفید مومی ہاتھ ایمس کے سینے پر رکھے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ ہاتھ انجانے میں ٹھیک اس کے دل پر ٹھہر گئے۔ مہناز کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی دھک دھک اپنے کانوں کا پردہ پھاڑتی محسوس ہوئی۔ محبت نے زمین پر قدم دھر دیا تھا اور آواز آسمان تلک گئی تھی۔ کون سے ہیرے؟ وہ جو سر جھکائے اپنے سینے کی جانب دیکھ رہا تھا، نیلم کی آواز پر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اس سے کافی فاصلے پر تھی، ہاتھ ہٹ چکا تھا، اس کی گرفت بھی ختم ہو چکی تھی۔ نیلم کا سوال اس نے سنا ضرور تھا مگر دماغ نے سمجھا نہیں تھا وہ کیا پوچھ رہی تھی۔ نیلم کو اس کی نظروں سے اب الجھن ہو رہی تھی۔ مہناز آگے بڑھا، اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ سانس حلق میں ہی دم توڑ گیا اور اس کی اگلی حرکت نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ اس کی سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنے چوڑے سینے کے بائیں طرف رکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرے وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں پہنچ گیا ہو۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن سننے لگا، کانوں کے پردے پھاڑتی آواز۔ اسے لگا جیسے وہ پھر جی اٹھا ہے، جسم میں موجود جامد خون میں ہلچل ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے صدیوں بعد رگوں میں آگ کے بجائے ٹھنڈک اتری ہے۔ احساسات یوں تھے کہ گویا تمام بدن میں چبھی سوئیاں نکال دی گئی ہوں، آگ کے دریا سے سمندر کی گہرائی میں اتر گیا ہو۔ میری زندگی کے ملک،
میرے دل پر ہاتھ رکھ، تیرے آنے کی خوشی میں کہیں میرا دل نکل نہ جائے۔ وہ جو اس کے اس عمل پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، فوراً ابھر آئی۔ چھوڑو ہمارا ہاتھ بدتمیز انسان، اس نے غصے سے سرخ ہوتے حقارت سے کہا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس قدر ناگواریت تھی اس کے چہرے پر کہ ایم ایس ہوش میں ہوتا تو اپنی تذلیل پر اسے زمین میں گاڑ چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ پسٹل والے ہاتھ کو ہی تھامے تک ماتھے تک لے جاتے پسینہ صاف کرنے لگا۔ وہ نیلم کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، پھر فوراً اٹھ کر لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، باہر کھڑے گارڈز کو اشارہ کرنا نہ بھولا، جس کے ملتے ہی وہ دروازہ لاک کر چکے تھے۔ کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اسے کہو ابھی چلا جائے، اور ہاں، اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس نے انٹرکام زور سے پٹکا۔ جہازی سائز بیڈ کی سنہری رنگ چادر پر شکن تھی، کوٹ کہیں پڑا تھا تو واچ کہیں، اور نفاست سے سجائے بال اب کافی حد تک منتشر ہو چکے تھے، بلکہ کر دیے گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ جانے کس چیز کا ماتم کر رہا تھا، پھر کسی سوچ کے آتے ہی چیختے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھرا فریم زمین بوس کر دیا، ساتھ ہی 2 گالیاں بھی اس کے لبوں سے آزاد ہوئیں۔ منہ کے زاویے کافی حد تک بگڑے ہوئے تھے، 2-3 مکے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مارنے کے بعد پھر سے بالوں میں ہاتھ پھنسا لیے، پھر بیٹھے بیٹھے ہی بیڈ پر ڈھہ گیا۔ ٹانگیں نیچے لڑک رہی تھیں اور آنکھیں کمرے کے وسط میں لگے فانوس پر ٹکی تھیں۔ ایک لخت ہی اس کا ہاتھ میکانیکی انداز میں اپنے دل پر جا ٹھہرا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ کیا تھا اس کے لمس میں؟ اس کا سارا اضطراب جاتا رہا۔ عجیب لذت تھی اس کے لمس میں۔ سرور تھا یا نشہ؟ جلتے شعلوں پر شبنم کی پھوار برس جائے جیسے، پیاسے کو سمندر کی گہرائی میں اتار دیا ہو جیسے۔ محبت جدوجہد سے حاصل نہیں ہوتی، اسے کوشش مسلسل سے جیتا نہیں جاتا۔ اس کے لیے دولت، علم، شکل و صورت کچھ بھی تو معنی نہیں رکھتا۔ اس کے حصول کی، اس کی آمد کی کوئی شرط تھوڑی ہے۔ یہ تو عطا ہے، نصیب ہے، مقدر ہے، قسمت ہے، بلکہ وہ شخص قسمت کا دھنی ہے۔ محبت تو نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو محبت ہے۔ محبت تو اپنے آپ میں بادشاہ ہے، اور محبت میں بادشاہ سوالی۔ محبت میں تو سکندر بھی سوالی، شاہ بھی سوالی، امرہ بھی سوالی۔ جسے محبت کی دین عطا ہو جائے وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے، وہ آہٹیں پہچاننے لگتا ہے، خوشبوؤں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ محبت میں ناممکن کچھ بھی نہیں، محبت تو لا حاصل کا حصول ہے۔ محبت میں ڈوب جاؤ تو ابھرنے کی تمنا نہیں ہوتی، اس میں سلگ جاؤ تو بھیگنے کی خواہش نہیں کی جاتی، اس میں بکھر جاؤ تو سمیٹنے کا جی نہیں چاہتا۔ محبت جب روئے زمین پر قدم رکھتی ہے تو آہٹیں آسمان تک سنائی دیتی ہیں۔ نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ مسئلہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ ایم ایس کا شک اب یقین میں بدل جائے گا اگر ایک اور کوتاہی ہوئی تو۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی اس نے محض اپنے کام کی بنا پر مجھ سے زیادہ تشویش نہیں کی۔ ایگل ہلکی ہلکی آواز میں محو گفتگو تھا۔ ایک ڈھابے نما جگہ پر بیٹھا، ہاتھ میں چائے کی پیالی تام رکھی تھی۔ آس پاس لوگ جوا کھیلنے اور واہیات گفتگو کرنے میں مصروف، تو وہ ایک 3rd کلاس ایریا تھا۔ مگر تم نے اچھا نہیں کیا ٹائیگر، اس سب میں اس لڑکی کا کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، وہ ایک عام شہری ہے، ہمیں اسے کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ انس کے لہجے سے صاف پریشانی آیا تھی۔ تو کیا کرتا؟ وہ سچ بتا دیتی اور میرے کئی مہینوں کی محنت تباہ ہو جاتی۔ بے وقوفی اس نے کی۔ اسے فرار ہونے کو کس نے کہا تھا؟ لاپرواہ انداز میں کہا گیا۔ تو تم نے اسے کب بتایا تھا کہ تم میجر ہو، ISI کے لیے کام کرتے ہو، اپنے مشن کے لیے سب کر رہے ہو؟ اگر تم یہ سب بتا دیتے تو شاید مسئلہ اتنا نہ بڑھتا۔ انس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس بیوقوف لڑکی کو بتا دیتا، اور آج جسے ہم آمنے سامنے تھے تو وہ MS کو بتا دیتی، اور وہ وہیں مجھے گولی مار دیتا اور تمہیں، کاشی، شعیب، سب کو ڈھونڈ نکالتا۔ وہ برہم ہوا تھا اس کی بات پر۔ دبے دبے لہجے میں گراتے اس نے بامشکل خود کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ اگر اس نے بتانا ہوتا تو وہ آج ہی بتا دیتی، جب تم نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آیا، میرے مکر جانے پر اس نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ چاہتی تو سچ بول دیتی اور بدلہ لے لیتی اپنے اغوا کیے جانے کا۔ یہاں آ کر وہ خود شش و پینچ میں پڑ گیا۔ یار، وہ لڑکی ہے بھی اتنی پیاری، اگر MS نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کچھ سنبھل کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، واٹ اے جوک۔ MS لڑکیوں سے سخت الرجک ہے، تبھی تو ہر الٹا کام کرنے کے باوجود وہ لڑکیاں اسمگلر نہیں کرتا۔ حالانکہ حبیب یہ کام کرتا ہے، اور اس کا بیہیویئر بھی نیلم کے ساتھ سخت تھا۔ وہ جتنی بھی حسین ہو، MS کے مردہ دل میں ہلچل مچانا کوئی عام بات نہیں۔ تسلی آمیز لہجہ تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا تو دل مردہ ہے، تمہارے پاس تو دل ہی نہیں، ورنہ جس حد تک وہ تمہارے لیے برداشت کر چکی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری کا جنم لینا تو بنتا تھا۔ انس نے طنز کیا۔
میرے پر ریسرچ بند کرو اور J6 کو سیکنڈ رپورٹ سینڈ کرنے کے لیے شعیب کو ویڈیوز بھیجنے کا کہو۔ اس کی بات کو صاف نظر انداز کیا گیا تھا۔ سر، وائٹ شرٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے ملازم نے کیک پیس کی ٹرے اس کی جانب طرف بڑھائی، جیسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ملازم پریشان کھڑا تھا۔ مہناز ازداق کو آج ناشتے کی طلب نہیں تھی۔ اورنج جوس کا گلاس تھامے وہ گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے ان زخموں کا بدلہ لینا ہے مہناز، حبیب نے بیئر کا گلاس رکھے سیٹ سے پشت ٹکائے قدرے مغرورانہ انداز میں کہا۔ سوری، میں تمہیں اس لڑکی کے نزدیک بھی بھٹکنے نہ دوں۔ دونوں کہانیاں میز پر ٹکائے وہ تھوڑا آگے کو جھکتا قطعی لہجے میں بولا۔ ہا ہا، حسن پرست نکلے تم بھی۔ حبیب نے خباثت کا مظاہرہ کیا۔ واٹ ایور، وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جھٹکے سے اٹھا۔ دوسری جانب کھڑے اس کے خاص ملازم نے کوٹ MS کی جانب بڑھایا، جسے ایک ہاتھ سے کندھے پر ڈالتا وہ آگے بڑھنے والا تھا جب حبیب کی آواز اس کی پشت پر ابھری۔ کتنے لوگ اس ابصرہ کے؟ آواز صاف تھی۔ مہناز کو لگا اسے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو یا سور اسرافیل پھونک دی گئی ہو۔ ضبط کی کوشش میں اس کی سرخ و سفید رنگت پر نیلی نسیں ابھر گئی تھیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں اس حد تک بھینچ رکھی تھیں کہ انگلیوں کے ناخن ہتھیلی میں سراخ کرتے محسوس ہونے لگے۔ نظر پڑ گئی ہے حبیب کی اس پر۔ اب جتنے بھی مانگے گا دوں گا۔ وہ تو جیسے آج ہی نیلامی پر اتر آیا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں۔ وہ مڑا تھا، انگلی اٹھا کر غیظ و غضب سے بھپرے لہجے میں دھاڑا۔ ڈائننگ ہال میں لگے شیشے کے سلائڈ ڈور بھی جیسے کپ کپا گئے ہوں۔ آخر تم اس لڑکی، میں اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا حبیب۔ ناؤ شٹ اپ۔ اب کی بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ حبیب کا آدھا فرقہ منہ میں ہی رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نکل گیا۔ اگلا دن چڑھ آیا تھا۔ وقت پانی کی طرح بہہ رہا تھا یا ریت کی طرح سرک رہا تھا۔ نیلم کو بس اس کی رفتار بہت تیز لگ رہی تھی، روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی وہ زندگی میں اتنا روئی ہوگی، کبھی جو اس نے اتنی سختیاں برداشت کی ہوں گی۔ وہ تو موم کی گڑیا تھی۔ اسے چاہنے والے اس کے پگھل جانے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ آج وہ اس سب کو پس پش ڈال کر ایک اندیکھی راہ، ایک انجانے جذبے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کوئی ماروائی طاقت تھی جس نے اسے مجبور کیا تھا جھوٹ بولنے پر۔ آخر کیوں اس نے ایگل کا سچ نہیں بتایا؟ ٹائیگر، ایگل، کمیٹی ممبر سب آپس میں گھٹ بٹ ہو گئے، مگر چہرہ تو وہی تھا نا، جیسے وہ انجانے میں دل کی دیواروں پر چسپاں کر بیٹھی تھی۔ روگ لگ گیا تھا محبت کو، داغ لگ گیا تھا عزت کو۔ دونوں قیمتی چیزیں ایک ہی وقت میں چھن گئی تھیں۔ پہلی مرتبہ اسے اتنے دن تک گھر سے باہر رہنے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ پہلی بار اس لاپرواہ لڑکی کو معاشرے کی فکر ستائی تھی۔ رات کا آیا کھانا بھی اس نے چند نوالوں کے ساتھ زہر مار کر کھا لیا تھا۔ کم از کم اس بے ضمیر لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے کچھ ہمت درکار تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ وہی یونانی دیوتاؤں سا مغرور شخص دروازے کے فریم میں ابھرا تھا۔ اس کی کل کی حرکت بجلی کی سرحد سے نیلم کے ذہن کی اسکرین پر ابھری تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ انجانے خوف کی لپیٹ میں اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ اب وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ ملازم نے ٹرالی اندر دھکیلی۔ مہناز نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ، تمہیں پھر ہار کبھی بتانا ہے۔ کھڑے کھڑے وہ سنجیدگی سے بولا۔ زہر ڈالا ہے اس کھانے میں؟ نیلم نے تلخ کر سوال کیا۔ نہیں، اس طرح مارنے کا مزہ نہیں آتا، وہ اطمینان سے بولا، ساتھ ہی ٹرالی سے چیزیں اٹھا کر میز پر رکھنے لگا۔ اسے یاد نہیں پڑتا کتنے سالوں بعد اس نے کسی کے لیے یہ کام کیا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ہار ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بے بسی سے چیخی۔ پلیٹ میز پر رکھتے مہناز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے پاس چلا آیا۔ نیلم اس کو ہار کے کھو جانے کی حقیقت بتاتی تو فوراً ٹائیگر اور ایگل کا سچ بھی بتانا پڑتا، تبھی وہ لب سیے بیٹھی تھی۔ مان لیا نہیں ہے تمہارے پاس ہار، اب اٹھو ناشتہ کرو۔ بے تاثر لہجہ۔ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر نیلم نے نامحسوس طریقے سے پیر سمیٹے تھے۔ گھر جانا ہے تمہیں؟ وہ ایک گھٹنا ہارڈ کے فرش پر ٹکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ بے قراری سے فوراً سر اٹھا کر بولی۔ سبز کانچ نم تھے، پلکیں بھیگی پڑی تھیں، رخسار سرخی مائل ہو رہے تھے، ہونٹوں کا کنارہ زخمی تھا۔ اس کا سفید بھورے بالوں سے بھرا مضبوط ہاتھ اٹھا تھا، ہولے سے نیلم کے چہرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ اور پیچھے کو سرک گئی، مہناز سر کو جھکاتے ہاتھ بھی واپس لے آیا۔ پہلے ناشتہ کرو، پھر سوچیں گے تمہاری معافی کی کیا قیمت لگائی جائے۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ نیلم نے سر اٹھا کر اس کا دراز کا شخص کو دیکھا۔
آؤ، وہ صوفے کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ نیلم بھاری بھاری قدم اٹھاتی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ شروع کرو جلدی، وہ حکمیہ لہجے میں بولا، پھر خود بیڈ پر کوہنی کے بل دراز ہو کر سیل فون استعمال کرنے لگا۔ کھاتے کھاتے نیلم اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے مکمل مصروف پا کر وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ جلدی سے دروازہ کھولنے لگی مگر وہ لاک تھا۔ زور زور سے کھینچنے کے بعد وہ بے بسی سے آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی۔ کر لی بیکار کوشش، اب واپس آؤ اور اسے فنش کرو جلدی۔ ایم ایس کی آواز پر وہ لب کو چلتی پلٹی اور صوفے پر بیٹھی انگلیاں مروڑتی رونے لگی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ وہ اٹھا اور میز کے پاس چلا آیا۔ ایک نظر میز پر پڑے لوازمات پر ڈالی اور ایک اس کے صبر کو آزماتی اپسرا پر۔ ہار کا بتا دو اور چلی جاؤ، وہ تیز آواز میں بول کر رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی ناول۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔